ان الذین یکفرون بآیات اللہ، خباثات یہود کی خباثتوں کا بیان ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کے احکامات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق طور پر، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انہیں انصاف کرنے کا۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس آپ خوشخبری دیجئے انہیں دردناک عذاب کی۔ اس آیت میں یہود کی 3 خباثتوں کا ذکر ہے۔ پہلی خباثت یکفرون بآیات اللہ، دوسری خباثت وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور تیسری خباثت وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ۔ یہ 3 خباثتیں۔ اب پہلی خباثت کیا ہے کہ یہ وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے احکامات کا، تو یہ یہود اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اس طرح کہ اب تورات میں اللہ کا حکم یہ تھا کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لے کر آؤ اور اس نبی کی مدد کرو، اس نبی کا ساتھ دو، تو یہ ایمان نہیں لاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کا حکم تھا رجم کا، اس رجم کا انکار کرتے تھے۔ اور نمبر 2، نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ اب انہوں نے ایک دن کے اندر 43 انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کر دیا۔ اب دیکھو، نبی کو قتل کرنا، قتل ویسے بھی گناہ ہے، اور نمبر 2 نبی کو قتل ہو تو وہ اور بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں ایک قید آئی ہے بغیر حق، یہ قید مزید تاکید کے لیے آئی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنا حق کے ساتھ ٹھیک ہے۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ سے وہ معصوم ہے، صغیرہ سے وہ معصوم ہے، جمہور کا یہی مذہب ہے۔ تو یعنی انبیاء کا قتل اور وہ بھی ناحق قتل، تو چلو کسی کا قتل ہو حق کے ساتھ سمجھ آئے، تو ایک نبی کا قتل اور نمبر 2 وہ بھی ناحق قتل، تو یہ مزید قباحت اور شناعت کے لیے۔ دیکھیں کہتے ہیں نا بھائی، گناہ کر رہے وہ بھی طالب علم ہو کر یہ کام کر رہے ہو، تو مطلب یہ تو نہیں ہے کہ طالب علم کے علاوہ کے لیے جائز ہے، مطلب مزید اس کی قباحت اور شناعت کہ تم طالب علمی کا لباس تم نے پہنا ہے، عالم ہو پھر بھی یہ کام کر رہے ہو، تو یہ مزید قباحت اور شناعت کے لیے۔ نمبر 3، اور تم قتل کرتے ہو ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں تمہیں انصاف کرنے کا۔ اب انہوں نے قتل کیا تھا صلحاء کو بھی۔ صلحاء جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے وہ 170 تھے۔ 170 صلحاء کو، مقتداؤں کو، نیک لوگوں کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ فبشرہم بعذاب علیم، استعارہ تحکمیہ اسے کہتے ہیں کہ لفظ کو اس کی ضد کے ساتھ استعمال کیا جائے، لفظ کو اس کی ضد کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ دیکھیں، خوشخبری تو اچھی چیزوں کی ہوتی ہے نا، اچھی چیزوں کی خوشخبری ہوتی ہے، جہنم کی تو خوشخبری نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر خوشخبری کا لفظ جو استعمال ہوا جہنم کے لیے، اسے بولتے ہیں استعارہ تحکمیہ، کہ لفظ اپنی ضد کے لیے استعمال ہوا، ضد کے لیے استعمال ہوا۔ جہنم کے لیے تو خوشخبری نہیں ہوتی، تو گویا کہ انہیں خوشخبری دو، تو اب یہ ضد کے لیے استعمال ہے، اسے کہتے ہیں استعارہ تحکمیہ۔ جیسے قرآن کریم میں ذُق انک انت العزیز الکریم، چکھ عذاب، تو دنیا میں بڑا معزز تھا۔ اب عذاب تو چکھنے کی نہیں، چکھنے کی کوئی میٹھی چیز ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، تو یہ رسوا کرنے کے لیے، اس لیے اس کو بولتے ہیں استعارہ تحکمیہ۔ دیکھیں، کوئی بڑا مجرم ہے، نافرمانی کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، یا کوئی جامعہ میں ہے قانون کے خلاف کر رہا ہے، کہتے ہیں جا کر اس کو خوشخبری سناؤ، اس کا اخراج ہو گیا۔ اب اخراج تو خوشخبری ہے، خوشخبری تو نہیں ہے نا، یہ تو اس کے لیے گویا پریشان اور تکلیف دہ بات ہے، تو یہ استعارہ تحکمیہ ہے، شے کو اس کی ضد کے ساتھ بیان کرنا۔ خوشخبری دو ان کو دردناک عذاب کی۔ فبشرہم، انجام یہود، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ازالہ شبہ،
شبہ کا ازالہ ہے۔ شبہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں بہت سے کام کیے، نیک کام کیے، رفائی کام کیے، کیا ان کو ان اپنے کاموں کا بدلہ ملے گا؟ جواب یہ کہ ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ضائع ہو گئے، یعنی مسلمانوں والے احکام ان پہ جاری نہیں ہوں گے، نہ ان کا غسل ہوگا، نہ نماز جنازہ، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا، کوئی مددگار ان کے لیے نہیں ہوگا۔ نیچے لکھیں سزا کے وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ سزا کے وقت، جس وقت اللہ انہیں سزا دے گا اس وقت ان کی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ الم تر الی الذین اوتوا، تتمہ تقبیح یہود، یہود کی قباحتوں کا بیان۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، نصیباً کچھ حصہ؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا کتاب کا کچھ حصہ؟ یدعون الی کتاب اللہ، کہ وہ بلائے جاتے تھے کتاب اللہ کی طرف، کتاب اللہ کے نیچے تورات، کہ وہ بلائے جاتے تھے اپنی کتاب تورات کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے ان کے درمیان۔ لیحکم میں ضمیر کتاب کی طرف ہے، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کریں ان کے درمیان۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک جماعت ان میں سے، وہم معرضون، درا حال ہے کہ وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ایک فریق اور ایک جماعت ان میں سے، ایک فریق ان میں سے منہ پھیر لیتا ہے، درا حال ہے کہ وہ اعراض کرنے والے۔ دیکھیں یہاں اللہ نے یہود کی قباحتوں کو بیان کیا۔ قباحت کیا کہ ہم نے ان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا، ہم نے ان کو احکامات دیے تورات میں، اور انہیں بلایا گیا ان کتاب اللہ کی طرف، تورات کی طرف بلایا گیا کہ ان پر فیصلہ کرو، ان احکامات کو مانو۔ لیحکم بینہم، تاکہ وہ تورات فیصلہ کرے، لیکن پھر بھی ایک فریق نے اس سے منہ موڑا، یتولی منہ موڑا، درا حال ہے کہ وہ اعراض کر رہا ہو۔ دیکھیں وہم معرضون کی قید اس لیے نا، اگر ایک آدمی منہ موڑ لے لیکن کان اس نے متوجہ رکھے ہوں، دل و دماغ متوجہ ہو، تب بھی بات سن لیتا ہے۔ ایک آدمی منہ بھی موڑ لے، پشت کر کے جائے اور اعراض بھی کرے، توجہ بھی نہ کرے، تو اس کو کوئی بھی بات کہو تو وہ بات اس کو نفع نہیں دیتی۔ تو ایک تو انہوں نے منہ موڑا، منہ نہ موڑے، آدمی سامنے بیٹھا اور سن رہا ہو تو شاید چہرے کے تاثرات سے، وضاحت سے، گفتگو سے ہو سکتا ہے بات سمجھ آ جائے۔ تو ایک آدمی منہ موڑے، اور پھر نمبر 2 اعراض بھی کرے، تو اس کو اگر کوئی بات بتائی جائے تو اسے نفع نہیں ہوتا۔ تو کہا ایک جماعت نے ان میں سے منہ موڑ لیا، درا حال ہے کہ وہ اعراض کر رہے تھے۔ معلوم ہوا ایک جماعت ایمان بھی لائی، کچھ لوگ یہود میں ایمان بھی لائے، لیکن ایک بڑی جماعت ایمان لے کر نہیں آئی۔ ذالک بانہم، سبب اعراض، انہوں نے کیوں اعراض کیا؟ ذالک بانہم، بس سبب اس کے کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہرگز آگ نہیں چھوئے گی ہمیں مگر شمار کیے ہوئے دن، شمار کیے ہوئے دن، گنتی کے دن، گنتی کے دن، نیچے 40 دن۔ یہ لوگ کہتے تھے صرف ہم لوگ 40 دن جہنم میں جائیں گے، باقی نہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، پس دھوکے میں ڈال دیے انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے جن کو یہ گھڑتے تھے۔ ما کانوا یفترون، ان باتوں نے جن کو گھڑتے تھے، جن باتوں کو یہ گھڑتے تھے، جو بہتان باندھتے تھے، انہوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ دیکھیں یہود یہ کہتے تھے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، کیوں؟ ایک وجہ تو نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور اگر ہم چلے بھی گئے تو ہم صرف جائیں گے 40 دن کے لیے، اس سے زیادہ ہم لوگ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ یہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم لوگ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آل میں سے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے کہا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو اللہ اپنی قسم کو پورا کرے گا۔ قسم وہی کہ صرف گزریں گے پل صراط سے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ یہ صرف پل صراط سے گزریں گے تو ہم گزریں گے، تھوڑی سزا ہوگی، باقی اللہ ہمیں بڑی سزا نہیں دے گا، ہم بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ یعنی آج کے الفاظ میں صاحبزادگان، پیر زادگان، جو صاحبزادے ہوتے ہیں نا، پیروں کے بیٹے ہوتے ہیں، محتممین کے بیٹے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم
بخشے بخشائے، ہم پر کوئی باس پرس نہیں ہے، کوئی قانون ہم پہ لاگو نہیں ہوتا، ہم کسی قانون کے تحت نہیں آتے۔ تو ان کی بھی یہی عادت تھی۔ وغرہم فی دینہم، دھوکے میں ڈال دیا انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے جن کو یہ گھڑتے ہیں، یہی باتیں جو یہ بنا رہے ہیں۔ فکیف اذا جمعناہم، تخویف اخروی، پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم جمع کریں گے انہیں ایسے دن میں جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ لیومن میں لام بمانے فی کے ہے، فی یومن، پس کیا حال ہوگا جس دن ہم جمع کریں گے انہیں، وہ دن ایسا کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، یعنی وہ ضرور قائم ہوگا۔ دیکھیں دنیا میں تو انسان کسی دن کا کہتا ہے فلاں دن یہ کام ہوگا، یہ جلسہ ہوگا، یہ تقریب ہوگی، فلاں دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، لیکن پھر وہ نہیں کر سکتا، اس کے اوپر دباؤ آ جاتا ہے، اسباب موجود نہیں ہوتے، لوگ اس کو منع کر دیتے ہیں، ذہن بدل جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اللہ عجز سے پاک ہے، اللہ کے اوپر کسی کی قدرت اور اختیار نہیں چلتا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اللہ یہ دن کیوں قائم کر رہا ہے، یہ قیامت کا دن کیوں ہوگا؟ تاکہ پورا پورا دیا جائے ہر نفس کو ما وہ جزا کسبت، جو اس نے کیا ہے، ما وہ جزا وہ بدلہ، تاکہ ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے جو اس نے کیا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی، جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی، اور جرم نہیں کیا ہے سزا ہو ایسا بھی نہیں ہوگا، سزا جرم سے زیادہ بھی نہیں ہوگی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی عام آدمی ہو اور اس کو مجرم بنا دیا ہو، جیسے ہمارے قانون میں کہ کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے، رات کو گھومتے ہیں کسی فٹ پاتھ پہ، کوئی چرسی موالی ہے، اسے اٹھا لیتے ہیں، مہینے 2 مہینے اس کی داڑھی بڑی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو پیش کرتے ہیں، جی اس نے جو ہے نا وہ دھماکے کے اس کو قبول کر دیا، اس کے سامنے اسلحہ رکھ دیا، ہم نے اس کو گرفتار کر دیا، اور اس نے فلاں جگہ جو دہشت گردی ہوئی اس نے اس کو قبول کر دیا، کوئی غریب ہے اس کے اوپر سارا جرم ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا اللہ کے ہاں کہ اس پر یہ جرم ڈال دیا جائے، کیا کس نے ہو اور پکڑا کسی اور کو جائے۔ دنیا میں تو اس لیے ہوتا ہے قانون کو پتہ نہیں ہوتا مجرم کون ہے، یا نمبر 2 قانون والے ہاتھ نہیں ڈال سکتے، تو اللہ کو پتہ ہے وہ علیم ہے، اللہ ہاتھ ڈال سکتا ہے، وہ قادر ہے، بات سمجھ گئے؟ تو اللہ علیم ہے، اللہ کو معلوم ہے مجرم کہاں ہے، اور اللہ قادر ہے، ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ دنیا میں تو ہوتا ہے اس کے تعلقات بڑے ہیں اس لیے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، لیکن وہاں کوئی تعلقات کام نہیں آئیں گے، اس لیے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں ہوگا، جتنا گناہ اتنی سزا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، بشارت غلبہ مومنین، مومنین کے غلبے کی بشارت ہے۔ دیکھیں ان آیات میں جب یہ نجران کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا عیسائیوں کا، تو یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ان سے جب پوچھا گیا واپسی میں جاتے وقت جو ان کا بڑا تھا، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں؟ اس نے کہا تھا ہاں حق پر ہیں، لبابہ بن علقمہ نے کہا تھا، تو لیکن اس نے اس لیے قبول نہیں کیا تھا ان کے بڑوں نے کہ اگر ہم نے قبول کیے تو ہماری عزت ختم ہو جائے گی، ہمیں جو نذرانے مل رہے ہیں، جو ہدایہ اور دولت ہمیں مل رہی ہے، جو پیسہ مل رہا ہے، اگر ہم نے قبول کر دیا تو یہ نذرانے، یہ دولت، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت آگے فرما رہے عزت تو اللہ کے اختیار میں، تمہارا یہ گمان کہ ہم نے اگر حضور پر ایمان لایا تو ہمیں جو روم کے بادشاہ، وزراء، مالدار لوگ، رعایا والے لوگ ہمارے ماتحت ہمیں ہدایہ دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں، وہ ہماری عزتیں ختم ہوں گی اور ہمارے ہدیے ختم ہوں گے۔ جواب یہ کہ عزت اللہ دیتا ہے، ان سے عزت نہیں ملتی۔ تو قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے تمام بادشاہت، سلطنت اور بادشاہت کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی بادشاہت کا مالک ہے، تمام سلطنتوں کا مالک، مالک سلطنت کا تو ہی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، تمام سلطنت اور بادشاہت کا مالک اللہ ہی ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، کہ تو عطا کرتا ہے بادشاہت جس کو چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلیل کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ،
تیرے قبضے میں ہیں تمام خیر کے کام، تمام خیر، تمام فیصلے اور خیر اے اللہ تیرے قبضے میں، بیدک تیرے قبضے میں، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے غلبے کی بشارت اس طور پہ دی کہ اب یہ لوگ تو مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، کہ اب جب مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا تھا مدینہ پر تو یہ لوگ خندق کھود رہے تھے، تو اب وہ لوگ مذاق کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو خندق کھود رہے ہیں، اپنا دفاع کر نہیں سکتے، اور کہتے ہیں ہم روم کو فتح کریں گے اور ہم قیصر کو فتح کریں گے۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری تھی، چنگاریاں نکلی تھیں، اور ان چنگاریوں کی روشنی میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں روم اور فارس کو ہم فتح کریں گے، ان کا مال غنیمت ملے گا۔ تو یہاں اشارہ تھا اللہ مومنین کو عزت دے گا، ایمان والوں کو اللہ مستقبل میں غلبہ دے گا، عزت اللہ کے اختیار میں۔ یعنی یہ جو نصارہ کا نظریہ تھا کہ ایمان لایا تو ہماری عزت اور پیسے اور ہماری یہ توقیر ختم ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ عزت اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے وہ عزت دے اور جسے چاہے وہ سلطنت کو چھین لے۔ انک علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر عزت دینا، ذلت دینا، بادشاہت دینا، چھیننا یہ تب ہوگا جب کہ قدرت ہو، اور کہا اللہ ان تمام چیزوں پر قادر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے، ورنہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو بڑی عزت دے دیتا ہے، کوئی واقعہ ایسا پیش آ جاتا ہے جس سے اس کی ماضی کی ساری عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے عزت کی دعا اور خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی چاہیے۔ تولج اللیل فی النہار، وہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ اللہ رات کو داخل کرتا ہے کس میں؟ دن میں، موسم گرما میں۔ وتولج النہار فی اللیل، دن کو داخل کرتا ہے رات میں، موسم سرما میں۔ سمجھ رہے ہو؟ دیکھیں کسی سردی کے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سردی کے دنوں میں راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں اور دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، گرمی کے دنوں میں دن بڑے لمبے ہوتے ہیں، راتیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اب یہاں اللہ کبھی دن کو رات میں داخل کر رہا ہے نا، یعنی کبھی اب رات دیکھو 8 گھنٹے کی ہے اور کبھی گرمی آ رہی ہے تو رات مثلاً 6 گھنٹے کی ہے، تو اللہ نے وہ 2 گھنٹے رات کے دن میں داخل کر دیے۔ اور کبھی دن بڑا ہو رہا ہے، رات چھوٹی ہو رہی ہے تو دن کے گھنٹے رات میں جا رہے ہیں، رات بڑی ہو رہی ہے تو دن کے گھنٹے رات میں داخل، رات چھوٹی ہو رہی ہے تو رات کے گھنٹے دن میں داخل۔ تو وہ اللہ قادر ہے، یا سمجھ گئے، دن کو رات میں داخل کر رہا ہے، رات کو دن میں، یا رات کے بعد اللہ دن کو لے کر آ رہا ہے اور دن کے بعد رات کو لا رہا ہے۔ تو دن ہوتا ہے ایسا لگتا ہے رات نہیں ہوگی، ساری کائنات منور ہے، رات کا اندھیرا چھاتا ہے، انسان سمجھتا ہے دن نہیں ہوگا، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، بس اللہ وہ ہے کہ جو نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے۔ اب زندے کو اللہ نکالتا ہے کس سے؟ مردے سے۔ دیکھیں مرغی کے انڈے سے اللہ چوزا نکالتا ہے نا، مرغی کا انڈا، اب انڈا کیا ہے؟ مردہ ہے، اور اس مردے سے بے جان سے کیا نکالا؟ زندہ، چوزا۔ زندے سے مردہ نکالتا ہے، مرغی زندہ ہے، اور اس سے جو انڈا نکلا وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ زندے سے مردہ نکال رہا ہے اور مردے سے زندہ نکال رہا ہے۔ انسان کے جسم سے جو نطفہ خارج ہوتا ہے وہ مردہ ہے، بے جان، وہ نطفہ منی کا قطرہ بے جان مردہ، لیکن اس سے اللہ زندہ انسان کو پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، مردے سے زندے کو، زندے سے مردے کو، یا اللہ مردے سے زندہ، کافر سے مسلمان پیدا کرتا ہے۔ باپ کافر آزر، بیٹا ابراہیم علیہ السلام، زندے سے کافر بھی پیدا ہوتا ہے مردہ، نوح علیہ السلام زندہ، بیٹا پیدا ہو رہا ہے کافر۔ تو یہ تو اللہ کے اختیار میں۔ تو نیک سے متقی سے اللہ کافر پیدا کر دیتا ہے، کافر سے پیدا ہو جاتا ہے متقی، نیک سے فاسق پیدا ہو جاتا ہے اور فاسق سے نیک پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی سب کیا ہے؟ جھلک ہے۔ تخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اے اللہ تو رزق دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب کے، بے شمار، بغیر حساب کے
بے شمار، اللہ جس کو چاہے بے شمار رزق دے دے، اور جس کو چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کم کر دے۔ رزق کے خزانے اللہ کے پاس۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، النہی عن موالات الکفار، النہی عن موالات الکفار، موالات کہتے ہیں جگری دوست بنانا، قلبی دوست بنانا، کافروں کو قلبی دوست بنانے سے روکا گیا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست، من دون المومنین، سوائے مومنین کے، ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ کرے گا یعنی کافر کو دوست بنائے گا، فلیس من اللہ فی شیء، پس نہیں ہوگا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق، فی شیء کوئی تعلق، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، الا ان تتقوا منہم تقاہ، الا ان تتقوا، مگر یہ ہے کہ تم بچنا چاہو ان کے شر سے بچنا، مگر یہ ہے کہ تم بچنا چاہو ان کے شر سے، تقات بچنا، مگر ان کے شر سے اگر تم بچنا چاہو تو پھر تم ان کے ساتھ تعلق کو رکھ سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ دیکھیں اس آیت میں یہ کہا گیا کہ ایمان والے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اب یہ جو نجران کا وفد آیا تھا تو یہ لوگ کافروں کو اپنا دوست بنا رہے تھے نا، کہ بھئی وہ جو ہمیں نصارہ ہیں اور روم کے لوگ ہیں، ہمارے ماتحت وہ لوگ ہمیں ہدیہ دیتے ہیں، تو حضور پر ایمان نہیں لائے اور ان کو اپنا دوست بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دوستی کبھی بھی تمہیں کوئی کام نہیں آئے گی، دنیا میں چلو تمہیں نفع ملے گا لیکن آخرت میں یہ دوستی کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح یہاں ساتھ تنبیہ کر دی ہے مشرکین مکہ کو بھی کہ تم نے یہود و نصارہ کو دوست بنایا، یہ تمہیں کام نہیں آئے گی۔ ساتھ ایمان والوں کو اللہ نے تنبیہ بھی کر دی کہ تم ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، صرف محبت کس سے رکھو؟ ایمان والوں سے رکھو۔ اب یہاں لکھیں کفار کے ساتھ تعلقات کی 4 قسمیں، کفار کے ساتھ تعلقات کی 4 قسمیں۔ نمبر 1 موالات، بمانے دلی اور قلبی دوستی رکھنا۔ موالات یعنی دلی اور قلبی دوستی رکھنا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بالکل ناجائز ہے، یہ پہلی قسم بالکل ناجائز ہے۔ دوسری قسم ہے مدارات، یعنی ظاہری طور پر خوش اخلاقی سے پیش آنا، ظاہری طور پر خوش اخلاقی سے پیش آنا، مدارات، ظاہری طور پر خوش اخلاقی سے پیش آنا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ دفع ضرر کے لیے جائز ہے لیکن جلب منفعت کے لیے جائز نہیں ہے۔ دفع ضرر کے لیے جائز ہے لیکن جلب منفعت کے لیے جائز نہیں، یعنی ظاہری طور پر انسان خوش اخلاقی سے پیش آ رہا ہے، یعنی اکرام کر رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، ہنس کے مل رہا ہے، اس لیے کہ تاکہ اس کافر کے میں شر سے بچ جاؤں، تو دفع ضرر کے لیے، شر سے بچنے کے لیے جائز ہے لیکن جلب منفعت کے لیے جائز نہیں۔ نمبر 3 تیسری قسم ہے مواسات، بمانے ہمدردی رکھنا، ہمدردی یعنی ہمدردی رکھنا، بیمار پرسی کرنا، غم آ جائے ان کے غم میں شریک ہونا، بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مواسات۔ یہ تیسری قسم ہے، اس کا چوتھی کا حکم ایک آئے گا۔ نمبر 4 چوتھا ہے معاملات، یعنی لین دین کے معاملات کرنا، ان سے کوئی چیز لینا دینا بیچنا، معاملات۔
تو اس تیسری اور چوتھی کا حکم یہ ہے کہ یہ دونوں قسمیں ذمی کافروں کے ساتھ جائز ہے، ذمی کافروں کے ساتھ یہ دونوں آخری قسمیں جائز ہیں، البتہ حربیوں کے ساتھ جائز نہیں، حربی جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے ان کے ساتھ جائز نہیں۔ ذمی کافر جو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ دونوں ٹھیک ہیں۔ تو دیکھیں یہ 4 قسمیں ہو گئی نا۔ اب پہلی قسم کیا تھی؟ موالات، دلی دوستی رکھنا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بالکل جائز ہے۔ قرآن میں یہ بیان ہو رہا ہے شروع میں، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، تو لکھیں یہ قسم اول کا بیان ہے۔ تو قسم اول کیا ہے؟ موالات۔ تو کافروں کے ساتھ جہاں قرآن میں آ رہا ہے وہ یہ دلی دوستی رکھنا بالکل ناجائز ہے، موالات ہے۔ اور یہ جو اس آیت میں آخر میں آئے نا، الا ان تتقوا منہم تقاہ، اب یہ جو اجازت ہے اللہ سے کے ذریعے سے، یہ اجازت کس قسم کی ہے؟ دوسری تھی مدارات۔ مدارات میں آپ نے پڑھا نا، ظاہری طور پر خوش اخلاقی سے پیش آنا، تو کہا یہ دفع ضرر کے لیے جائز ہے لیکن جلب منفیات کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے، الا ان تتقوا، کہ تم ان سے تعلق نہ رکھو، الا ان تتقوا، مگر یہ کہ تم بچنا چاہو ان کے شر سے بچنا، شر سے بچنے کے لیے تم ان سے تعلق رکھ سکتے ہو، ظاہری طور پہ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، وہی میں نے کہا دفع ضرر کے لیے، دفع ضرر کے لیے جائز ہے، نہ کہ جلب منفیات کے لیے۔ تو قرآن کی آیت میں کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2 قسمیں ہو گئی، سمجھ گئے؟ باقی رہ گئی 2۔ اب باقی 2 میں تیسری قسم آ گئی وہ مواسات، اور چوتھا معاملات۔ اب مواسات معاملات ان کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے۔ اب احادیث میں جو آتا ہے کہ بھئی اسی طرح فقہی احکامات کے اندر ان کا تذکرہ کہ بیع و شراء کے معاملات کرنا، اس طرح بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کے لیے جانا، کوئی مر جائے تو تعزیت کے لیے جانا، تو یہ اگر کافر ذمی ہو، ملک میں رہ رہا ہے تو انسان وہاں جا سکتا ہے، پڑوس میں رہ رہا ہے، گلی میں رہ رہا ہے، تو غم ہوا تو اسے کہہ دے آپ کا غم ہوا، ہمیں بھی بڑا آپ اس غم پر دکھ ہوا ہے، نیت یہ کرے کہ شاید اللہ ان کو ہدایت دے دے، تو اس کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن حربی کافر جن سے جنگ ہو رہی ہے ان کے ساتھ جائز نہیں۔ تو لا يتخذ المؤمنون، تو مت دوست بناؤ کافروں کو، قلبی دوست، جگری دوست، ایمان والوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل، جو یہ کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، پس نہیں ہوگا اس کا اللہ سے کوئی تعلق، مگر یہ ہے کہ تم بچنا چاہو، منہم، ان کے شر سے، تقاتن، بچنا۔ دیکھیں تقاتن یہ تتقو سے مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق تاکید کے لیے، مفعول مطلق جیسے نا ضربت زیدن ضربا، تو یہ تاکید ہوتا ہے کہ میں نے مارا اس کو مارنا، تو یہاں بھی تاکید ہے کہ ان کے شر سے صرف بچنے کے لیے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، یعنی تم کفار سے نہ ڈرو کہ اگر ہم نے ان سے تعلق نہ رکھا، دوستی نہ رکھی، یا ہمیں نقصان دیں گے، ان سے مت ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے لوٹ کر جانا اللہ کے پاس ہے۔ یعنی دنیا میں کتنا دن رہو گے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، آخر لوٹ کر تو اللہ کے پاس جانا۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قل ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ گے اپنے سینوں میں، نیچے کفار کی دلی محبت، اگر تم اپنے دلوں میں چھپا رہے ہو کفار کی دلی محبت، یعنی ظاہر میں تو کہہ رہے ہو کہ ہم ان سے محبت نہیں رکھتے، لیکن دل میں تم ان کی محبت چھپا رہے ہو، یا تبدوہ، یا ظاہر کر رہے ہو، لوگوں کے سامنے بھی ان کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہو اور ان سے دلی محبت کا اظہار کر رہے ہو، تو جان لو یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی تم محبت کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، تمہارا رب اس کو جانتا ہے، اور تمہارا رب صرف اس کو نہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، تعمیم، اللہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو زمین میں۔ تو اکیلا کیا، کائنات کی سب چیزوں کو تیرا رب جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو کیا جاننے کے بعد اللہ سزا دے گا ہمیں؟ اللہ اس پر قادر ہے؟ جواب یہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے، جاننے کے بعد کیا قادر بھی ہے؟ کہا ہاں قادر بھی ہے، سزا بھی دے گا۔ یوم تجد کل نفس،
تخویف اخروی، یوم سے پہلے معذوف اذکر، اذکر یوم تجد کل نفس، تم یاد کرو کہ جس دن پائے گا ہر نفس ما عملت من خیر، جو اس نے عمل کیا ہے کوئی اچھائی میں سے، کوئی اچھائی کوئی بھلائی کا اس نے عمل کیا ہے، محضرن اپنے سامنے حاضر کیا ہوا، یہ اس میں مفعول ہے۔ یاد کرو اس دن کو جس دن ہر نفس پائے گا وہ عمل بھلائی میں سے محضرن حاضر کیا ہوا، یعنی ہر انسان اپنے نیک عمل کو قیامت کے دن اپنے سامنے حاضر کیا ہوا پائے گا۔ وما عملت من سوء، اور وہ جو اس نے عمل کیا ہے برا، اس کے بعد بھی معذوف ہے محضرن، سوء ان کے بعد محضرن، جو اس نے کوئی برا عمل کیا ہوگا وہ اس کو بھی پائے گا اپنے سامنے حاضر کیا ہوا، نیک عمل کو بھی پائے گا اور برے عمل کو بھی پائے گا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تود اس کا فاعل نفس، وہ نفس آرزو کرے گا، وہ نفس آرزو کرے گا، چاہے گا، لو تمنی ہے، وہ نفس آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، لو ان بینہا یقیناً اس کے نفس کے درمیان، و بینہ اور اس برائی کے درمیان، امدا بعیدا فاصلہ ہوتا دور کا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو بینہ ہا کی ہا ضمیر ہے یہ نفس کی طرف ہے، اور وہ بینہ جو ضمیر ہے یہ سو برائی کی طرف ہے، اور تودو کا فاعل نفس ہے۔ تودو وہ نفس چاہے گا، تمنا کرے گا کہ یقیناً ان بینہا کہ اس نفس و بینہ اور اس برائی کے درمیان میں امدً بعیدا فاصلہ ہو دور کا۔ اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، رؤوف مہربان ہے۔ دیکھیں یہاں پر تجد فعل ہے، کل نفس اس کا فاعل ہے، اور ما عملت من خیر یہ سب، عملت من خیر یہ موصول صلہ ہے، موصول صلہ مل کر یہ مفعول اول ہے، اور محضرن یہ مفعول ثانی ہے، اور وما عملت من سوء اس کا عطف ہے من خیر پر، ما عملت من خیر پر عطف ہے ما عملت من سوء، اور پھر ما عملت من سوء میں اس کے بعد اس کا بھی جو مفعول ہے وہ معذوف ہے، سوء ان کے بعد محضرن۔ بات سمجھ آ گئی؟ تجد فعل ہے، کل نفس اس کا فاعل ہے، اور عملت من خیر یہ موصول صلہ مل کر مفعول اول ہے، اور محضرن مفعول ثانی ہے، اور وما عملت من سوء اس کا عطف کس پر ہے؟ ما عملت من خیر پر، اور من عملت من سوء اب یہ اس کے لیے مفعول اول ہے، من سوء جار مجرور متعلق ہو کر، اور محضرن یا مفعول ثانی ہے جو معذوف ہے۔ اب ترجمہ دیکھو، اذکر یاد کرو جس دن ہر نفس پائے گا وہ جو اس نے عمل کیا ہوگا بلائی میں سے اپنے سامنے حاضر کیا ہوا۔ اب پیچھے پر عطف کرو وہی ما عملت، تو یہ پورا جملہ آگے بھی لگے گا، یوم تجد کل نفس، اور یاد کرو اس دن جس میں پائے گا ما عملت من سوء ہر وہ عمل جو اس نے کیا ہوگا برا، محضرن اپنے سامنے حاضر کیا ہوگا، نیک عمل بھی سامنے ہوگا اور برا عمل بھی سامنے ہوگا۔ تودو یہ نفس چاہے گا، ضمیر نفس کی طرف ہے، نفس چاہے گا کاش اس نفس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان فاصلہ ہوتا بڑے دور کا، فاصلہ دور کا ہوتا یعنی وہ چاہے گا کاش یہ میری برائی نہ کرتا، آج یہ برائی مجھے نظر ہی نہ آتی، برائی کا بدلہ ملے گا، کاش میں برائی سے دور ہوتا، برائی مجھ سے دور ہوتی، دنیا میں گناہ نہ کرتا۔ اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہوں، یعنی سزا میں تمہیں دوں گا، نیک عمل کی بھی برے عمل کی بھی، تم مجھ سے ڈرو، ان کفار سے دوستی اور ان سے تعلق نہ رکھو، ان کا خوف دل میں نہ رکھو، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت جہاں جہنم کا تذکرہ وہاں جنت کا، جہاں خوف کا تذکرہ کرتا ہے وہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت کا بھی، جب اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو تو انسان کے دل میں خوف کہ اس دن اللہ ایک ایک چیز کا فیصلہ لے گا، تو یہ بڑا مشکل دن ہوگا، اللہ جبار قہار ہے، فوراً کہا نہیں اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان بھی ہے۔
تم سے جو بھی برا عمل ہوا تم توبہ کر دو تو وہ بڑا مہربان ہے، تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ جس وقت اللہ میں غضب ہے اسی وقت اللہ میں رحمت بھی ہے، جس وقت اللہ کی صفت رحمت ہے اسی وقت اللہ میں غضب بھی ہے، ورنہ دنیا میں کسی انسان میں ایک وقت میں اس حالت میں دونوں باتیں نہیں ہوتی۔ جس وقت انسان نہایت غصے میں ہوتا ہے اس وقت نہایت رحمت نہیں کرتا، اور جس وقت وہ نہایت رحمت کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ غصہ نہیں کر رہا ہوتا۔ انسان اپنے حالات میں بے قابو ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس وقت وہ نہایت رحیم ہے اسی وقت وہ نہایت سزا دینے والا جبار اور قہار بھی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی کیا اور اپنی دونوں صفتوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ دیکھیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو یقیناً میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یعنی جس وقت غفور الرحیم ہے اسی وقت وہ اس کا عذاب کیا ہے؟ عذاب العلیم بھی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حکم اتباع رسول۔ اب اللہ مہربانی کس پہ کرے گا؟ اللہ کس پر مہربان ہوگا؟ یا اللہ کیسے پتہ چلے گا تو ہم پر مہربانی کر رہا ہے؟ تو فرمایا میرے نبی کی اتباع کرو۔ یہود و نصارہ سے کہا میرے نبی پر ایمان لے کر آؤ، مسلمانوں سے کہا اپنے پیغمبر کی اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے ماضی کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، ثمرہ اتباع، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نمبر 1، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نمبر 2، اور وہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ نے اپنی محبت کو حضور کی اتباع سے جوڑا۔ لکھو، اللہ نے اپنی محبت کو حضور کی اتباع سے جوڑا۔ اب اگر کوئی آج کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، دیکھو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ آپ کی اتباع کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو حضور کی اتباع نہیں کرتا بھلے زبان سے 1000 دفعہ کہہ دے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ دیکھیں اللہ نے اپنی محبت کو شروع میں بھی ذکر کیا، آخر میں بھی ذکر کیا، درمیان میں اتباع کو ذکر کیا۔ تحبون اللہ، شروع میں بھی محبت، یحببکم اللہ بعد میں بھی محبت، درمیان میں اتباع۔ اللہ پہلے بھی محبت کرے گا، بعد میں بھی محبت کرے گا، شروع میں بھی آخر میں بھی، ابتدا میں بھی انتہا میں بھی، تب جب کہ حضور کی اتباع ہو۔ نمبر 2، اللہ گناہ بھی معاف کرے گا۔ دیکھیے ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش 2 ہوتی ہیں۔ پہلی بڑی خواہش ہوتی ہے مجھ سے میرا اللہ محبت کرے، دوسری بڑی خواہش ہوتی ہے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، جتنی میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اللہ فرما رہے ہیں اتباع پر ہم دونوں چیزیں دیں گے، ہم محبت بھی کریں گے اور مضارع کا صیغہ جتنے تمہارے گناہ ہیں استمرار اور دوام میں سب گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، رد منکرین حدیث، منکرین حدیث کا رد ہے، اور اطاعت رسول کا حکم ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ان کا رد ہے کہ نہیں، قرآن پہ بھی چلنا ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنی۔ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ رسول میں الف لام عہد خارجی ہے، مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی معاذ اللہ کسی اور پیغمبر کی اطاعت کرے تو وہ تو منسوخ ہے شریعت۔ کیوں؟ وہ کہے جی یہاں پہ تو لفظ رسول مطلق آیا ہے، کسی پیغمبر کو مانو، تو جواب یہ کہ یہ الف لام عہد خارجی ہے، رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر منہ پھیریں گے تو یقیناً اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھیں حضور اللہ اور حضور کی اطاعت سے منہ پھیرنے کو کفر سے تعبیر کیا۔ معلوم ہوا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ منکرین حدیث کیوں کافر ہیں؟ اس لیے کہ وہ حدیث کو بالکل نہیں مانتے، حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، حدیث کی اہمیت کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو حدیث کا انکار کرے گا، قرآن کی آیت سے اشارتاً پتہ چلا کہ جو اللہ کا یا اللہ کے رسول کی اطاعت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور اللہ کافر سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، تمہید قصہ مریم و عیسیٰ۔
حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تمہید ہے۔ دیکھیں اب یہاں چونکہ نجران کا جو وفد آیا تھا وہ عیسائی تھے، تو ان کو ایمان کی دعوت دی گئی، ان کو اتباع رسول کی دعوت دی گئی کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، پیغمبر کی اتباع کرو۔ اب اللہ تعالیٰ پورے واقعے کو صحیح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کا واقعہ، پھر حضرت مریم کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن صحیح نقشہ پیش کر رہا ہے کہ جو نقشہ تم نے بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، حضرت مریم کو زوجہ، یہ تمہارا نقشہ غلط ہے۔ قرآن صحیح ترجمانی کر رہا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، یقیناً اللہ نے چن لیا حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو اللہ نے چن لیا، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ تو ترجمہ ہے اپنے زمانے والوں پر، اب تمام جہان بعد والوں پر نہیں ہے، کیونکہ یہ امت سب سے افضل امت ہے۔ اپنے جہان والوں پر، یعنی اس دور میں جتنے لوگ موجود تھے ان تمام پر اللہ نے ان کو چن لیا۔ ترجمہ مقبول جو ہے، مقبول حسین دہلوی ایک شیعہ گزرا ہے رافضی، اس کا ترجمہ مقبول ہے اور تفسیر ہے۔ اس نے یہاں پر کہا کہ یہاں پر ایک لفظ معذوف ہے آل عمران کے بعد آل محمد، کہ اللہ نے چن لیا حضرت آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران اور آل محمد کو۔ یہ کہتے ہیں قرآن میں تحریف، یہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں چونکہ رافضی، اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں پر یہ جملہ معاذ اللہ معذوف عبارت موجود ہے اور اس کو خلفاء نے نکال دیا، تو یہ بات غلط ہے۔ قرآن کریم اپنی اصلی حالت پر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اس میں یہ ذکر کیے 2000 سے زائد کہا کہ روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے قرآن میں معاذ اللہ تحریف ہوئی، تو یہ قرآن میں تحریف کے قائل ہے۔ اہل سنت کے یہاں قرآن اپنی اصلی حالت پر موجود ہے۔ ذریۃ بعضها من بعض، جو اولاد ہیں ایک دوسرے کی، جو اولاد ہیں ایک دوسرے کی، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذریۃً یا تو یہ بدل ہے آل ابراہیم اور آل عمران سے، یا یہ حال ہے، دونوں ترکیبیں، یا یہ بدل ہے یا حال ہے۔ زیادہ واضح یہ ہے کہ اسے بدل بنایا جائے کہ اللہ نے آل ابراہیم آل عمران کو چنا۔ اب یہ جتنے بھی آل ابراہیم آل عمران یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں، ایک دوسرے کی اولاد ہیں، یہ مفہوم سمجھیں۔ یعنی یہاں اللہ رب العزت بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے آئے نا وہ سب انہی کی اولادوں میں، جیسے حضرت آدم تھے، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر آگے آتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر آئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے آگے ان کے بیٹے اسحاق آئے، پھر اسحاق میں یعقوب، یعقوب میں یوسف، دوسرے بیٹے اسماعیل، اسماعیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سارے آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہیں، بنی اسرائیل ہی میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسحاق، یعقوب، انہی میں آگے کون سے پیغمبر آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ یہ سب ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ اولاد ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے کی اولادوں میں سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی آگے پیدائش کا تذکرہ، کوئی انکار نہ کرے یہ بغیر باپ کے کیسے ہو گئے، تو ان کا باپ کون ہے؟ کہا یہ سب انبیاء علیہ السلام کی اولادیں چل رہی جو ایک دوسرے کی اولاد ہیں در حقیقت۔ اور اسی طرح آل عمران، ابھی آگے تذکرہ آئے گا، یہ عمران نام کے دو آدمی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور حضرت مریم کی والدہ جس کا آگے بیان ہوگا اس کا نام ہے حنہ بنت فاقوزہ، حنہ بنت فاقوزہ، حضرت مریم کی والدہ جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہاں عمران حضرت مریم کے والد کا بیان ہے، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران کا بیان ہے، تو وہ آگے اس کی نظر اور اس کا تذکرہ ہوگا کہ یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ نے انہی میں پیدا کیا، یعنی آل عمران جو آل ابراہیم میں سے ہیں۔ اس آل عمران سے آگے ان کی بیٹی پیدا ہوئی مریم، اس مریم سے پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ سب ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ سننے والا ہے ان کی پکار کو۔ آگے انہوں نے دعا کی تھی نا، یا اللہ ہم نے جو بھی ہمارے پیٹ سے پیدا ہوگا اسے ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کریں گے، تو اللہ تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔